یہ بدبخت یہ بھی کہتا ہے کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی، آج کے ڈیٹ میں اس کے الفاظ، کوئی آدمی اپنی علمی تحقیق پر کسی صحابی کو کافر کہہ دے تو ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم اس کی بات کو جھٹلائیں۔ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں علمی کتابی، جھوٹ اور فریب کا نعرہ ہے، دھوکہ ہے یہ۔ اس دھوکے سے باہر آؤ، آنکھیں کھولو اپنی، صحیح اور مستند علماء کے پیچھے چلو۔ اس کو تو تلاوت سے ہی نہیں آتی ہے، ایک پوری کلپ ہے اس کے اوپر، غلط پڑھ رہا ہے تلاوت، جگہ جگہ وہ غلطیاں کر رہا ہے۔ تو ان کا جو اصل کفر ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے اندر اتنی بھی غیرت ایمانی نہیں ہے کہ وہ آپ کے نبی کو ختم نبوت کے منکر ہیں، جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کو اس کی غیرت نہیں ہے کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، ختم نبوت کے ڈاکو ہیں۔ آپ کو اپنی پڑی ہے کہ وہ اگر مجھے کافر نہ کہیں تو میں بھی ان کو کافر نہیں کہوں گا۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ ان کے فالورز کو پیغام ہے کہ ان کی جہالتوں کو دیکھیں، نوٹ کریں ان کو۔ یہ تو اپنے انتقام کی آگ میں جلا ہوا ہے، اس کو ختم نبوت کے ڈاکوؤں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ صحابی کو کافر کہنے والا ایک نہیں، 100 نہیں، 10 نہیں، کروڑ درجہ کافر ہے وہ، جس کو اللہ نے رضی اللہ عنہم کہا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وہ کامیاب ہیں، وہ فائزین ہیں۔ تو آپ کہتے نہیں اگر کوئی جاہل کوئی اپنے تحقیق کی بنیاد پر صحابہ کو کافر کہے تو ہمیں اس کو کافر کہنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ برادران اسلام، خواتین، بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں، سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، طالب علموں کو مرزا جہلمی کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ ان کی چند گمراہیاں، اب تو نیٹ پر ساری چیزیں موجود ہیں، میں چند چیزوں کا ذکر کروں گا اور آپ کو دعوت فکر دوں گا کہ کیا اس جیسا جاہل اور گمراہ آدمی کی اتباع کرنا چاہیے۔ خدا را اپنی زندگیوں کو محفوظ کریں، سنت اور اللہ کی کتاب کے احکام کے مطابق ڈھالیں، ان جیسے جہلاء سے اپنے آپ کو دور رکھیں، صحیح اور مستند علماء کی اتباع کریں۔ ان کی چند گمراہیاں اور چند غلط باتیں جو کہ بسا اوقات انسان کو کفر تک بھی لے جاتی ہیں، وہ باتیں آپ کے بھی علم میں ہوں گی اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی فرینچ زبان میں آپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ بھائی مرزا، تمہاری تحقیق اور تمہاری سوچ ایک طرف، صحیح سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ جو کتاب اللہ کی کا ایک لفظ پڑھے، حرفاً ایک حرف پڑھے تو اس کو اس کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر مثال دی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو گویا جس نے الف لام میم پڑھا، تلاوت کی، سمجھے یا نہ سمجھے، اس میں سمجھنے کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سمجھنے کے فضائل ہیں، سمجھنے کا حکم ہے، لیکن خالی پڑھنے کے بھی ثواب ہیں۔ ایک ایک لفظ کا آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور یہ جاہل کہتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایسے ہی جیسے کہ کوئی فرنچ زبان میں آپ کو گالیاں دے رہا ہو۔ اسی طرح اس بدبخت نے آگے یہ کہا ہے کہ اللہ اللہ یہ لفظ محمل ہے، یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں اتنی گستاخی ہے، اللہ کا نام ہے۔ اس کی ویڈیو دیکھیں کس انداز میں، تمسخر کا انداز میں، اللہ اللہ یہ لفظ محمل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جاہل انسان، اللہ کا نام ہے، ذرا سوچ سمجھ کے آپ بات کیا کرو۔ اسی طرح اس نے یہ کہا ہے کہ اگر قادیانی ہم کو کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا بدلہ نکال رہے ہیں، اپنا غصہ نکال رہے ہیں، انتقاماً ان کو کافر کہہ رہے ہیں، یعنی وہ ختم نبوت کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہیں، نہ کہ یہ کہ انہوں نے آپ کو کافر کہا تو آپ ان کو کافر کہیں۔ تو ان کا جو اصل کفر ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
آپ کے اندر اتنی بھی غیرت ایمانی نہیں ہے کہ وہ آپ کے نبی کو ختم نبوت کے منکر ہیں، جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کو اس کی غیرت نہیں ہے کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، ختم نبوت کے ڈاکو ہیں۔ آپ کو اپنی پڑی ہے کہ وہ اگر مجھے کافر نہ کہیں تو میں بھی ان کو کافر نہیں کہوں گا۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ ان کے فالورز کو پیغام ہے کہ ان کی جہالتوں کو دیکھیں، نوٹ کریں ان کو۔ یہ تو اپنے انتقام کی آگ میں جلا ہوا ہے، اس کو ختم نبوت کے ڈاکوؤں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بدبخت یہ بھی کہتا ہے کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی، آج کے ڈیٹ میں اس کے الفاظ، کوئی آدمی اپنی علمی تحقیق پر کسی صحابی کو کافر کہہ دے تو ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم اس کی بات کو جھٹلائیں۔ یعنی جن صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے، اولئک هم الفائزون کہا ہے کہ وہ کامیاب ہیں، اولئک هم المفلحون کہا ہے وہ کامیاب ہیں، اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ اگر ان کو کوئی کافر ڈکلیئر کرے تو کہتا ہے پرواہ نہیں، وہ ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ یعنی خود کوئی تمہیں کافر کہے تو تمہاری غیرت جاگتی ہے، تم کہتے ہو اگر وہ کوئی ہمیں کافر کہتا ہے تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم ان کو کافر کہیں، لیکن اگر کوئی صحابہ کو کافر کہتا ہے تو تیرا ایمان مرجھایا ہوا ہے، تیری غیرت ایمانی کام نہیں کرتی۔ آپ تو کہتے ہو کہ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس کو بھی کافر کہیں، حالانکہ صحابی کو کافر کہنے والا ایک نہیں، 100 نہیں، 10 نہیں، کروڑ درجہ کافر ہے وہ، جس کو اللہ نے رضی اللہ عنہم کہا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وہ کامیاب ہیں، وہ فائزین ہیں۔ تو آپ کہتے نہیں اگر کوئی جاہل کوئی اپنے تحقیق کی بنیاد پر صحابہ کو کافر کہے تو ہمیں اس کو کافر کہنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ اسی طرح مرزا کی اور بکواسات سنیں، وہ کہتا ہے کہ معاویہ کا پیٹ تو زندگی بھر نہیں بھرا، کیا کیا آپ کو کہا جائے۔ اور مزید اس کی بکواسات کہتے ہیں آج کے دور میں اگر کوئی شخص موبائل فون دیکھ کر تلاوت کرے تو اس کو صحابہ کے دور میں زبانی پڑھنے والے، قرآن زبانی پڑھنے والے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یعنی اگر کوئی صحابی قرآن مجید کی زبانی تلاوت کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں آج کل کے دور کا کوئی آدمی موبائل دیکھ کر تلاوت کرے تو اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یار کیا کیا گمراہیاں ہیں، کون کون سی گمراہی تمہاری بیان کریں؟ خدا کے لیے لوگوں کی جان چھوڑو، گمراہ نہ کرو لوگوں کو۔ جس کے تم پٹھو ہو، جس کے کھا رہے ہو، پیٹ بھرنے کے اور بھی کئی ذرائع ہیں۔ نوجوانوں کو گمراہ نہ کرو، اور نوجوانوں اللہ کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں اپنی زندگیوں کو سنوارو، اپنی عاقبت کی فکر کرو۔ ان جیسے گمراہوں کے پیچھے چل کر تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو، یہ تحقیق نہیں ہے۔ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں علمی کتابی، جھوٹ اور فریب کا نعرہ ہے، دھوکہ ہے یہ۔ اس دھوکے سے باہر آؤ، آنکھیں کھولو اپنی، صحیح اور مستند علماء کے پیچھے چلو۔ اس کو تو تلاوت سے ہی نہیں آتی ہے، ایک پوری کلپ ہے اس کے اوپر، غلط پڑھ رہا ہے تلاوت، جگہ جگہ وہ غلطیاں کر رہا ہے۔ تو ایسے آدمی کی جیسے غلام احمد قادیانی کی وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے نا کہ وہ تلاوت نہیں آ رہی اس کو، یہ بھی اسی کی طرح ہے، بالکل غلط پڑھ رہا ہے، تلاوت صحیح نہیں ہے، پوری کلپ بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے کی، اللہ تعالی ہمیں رہنمائی فرمائے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔